نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا اور وجہ تخلیق کائنات پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے اسکالرس آف منہاج کی ٹیم کی کاوشوں کے ساتھ 3 روزہ عظیم الشان دروس عرفان القرآن عظمت و شان اہل بیت پاک علیہم السلام کی آج اس مبارک دوسری نشست میں ہم سب عظمت ذکر اہل بیت پاک علیہم السلام کے ٹاپک کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری عز مجدہ کی تیار کردہ اور فکر و سوچ کی حامل اس نوجوان پوری ٹیم کو جو کہ اسکالر آف منہاج کے اس پیج کو چلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور اس کار خیر میں اپنی عظیم رحمتوں اور برکتوں سے ان کو نوازے اور ان کے شامل حال اپنی خاص رحمت فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں جو کہ عظمت ذکر اہل بیت پاک علیہم السلام کے عنوان سے ہے، میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 56 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اور یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے درود و سلام کے مضمون سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. میں اس آیت کریمہ کے ترجمے سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان کی ذات گرامی پر درود بھیجا کرو. وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا کرو. یہ اس آیت کریمہ کا مبارک ترجمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر پہلے تو اپنی سنت مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ وہ اور اس کے سارے فرشتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم بھی درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو. اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمانے کے بعد اس کی رشد و ہدایت کے لیے سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جاری فرمایا، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام جو دعوت حق انسانیت کے لیے لے کر آئے، اس دعوت حق کا مرکزی بنیادی نقطہ
وہ دعوت توحید تھی کہ لا الہ الا اللہ، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی دعوت لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اس کا بھیجا ہوا آخری نبی اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر سامعین ذی وقار، اس آیت کریمہ کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں بنیادی طور پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی عظمت کا ذکر ہے، اور وہ اس انداز سے کہ رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے، ملائکتہ، میرے سارے فرشتے اس محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم بھی درود و سلام کا نذرانہ بھیجو۔ مگر سامعین ذی وقار، جو پہلا نقطہ سمجھنے والا ہے قابل توجہ، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا کہ تم درود بھیجو، تو ہم اللہ رب العزت کی اس حکم پر عمل کرتے ہوئے جب درود بھیجتے ہیں تو ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر اکیلا درود نہیں بھیجتے۔ اس نے حکم دیا تھا صلو علیہ، تم بھی ان کی ذات گرامی پر درود بھیجو۔ صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ذکر ہے۔ عظمت ذکر اہل بیت پاک علیہم السلام کہ اس مضمون پر توجہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، اور ایمان والے جب درود بھیجتے ہیں تو وہ درود یہ بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم بھیجا تھا کہ میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود بھیجو، اور درود جب بھیجا جاتا ہے تو صرف آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر نہیں بھیجا جاتا، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک پر بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو ہر روز صبح و شام جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح و شام یہ جو درود پاک بھیجا جاتا ہے۔ اور ایک عجیب نقطہ ہے یہ کہ لوگ جب اعتراض کرتے ہیں درود پاک پر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف درود ابراہیمی۔ ہاں، ہر درود پاک جائز ہے، مگر اسی بات کو اگر لے لیا جائے صرف درود ابراہیمی، تو اس درود ابراہیمی کے اندر تو جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل، اور آقا علیہ السلام کی آل بھی شامل ہے، اور حکم خداوندی تو صرف آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کا تھا۔ مگر جب بھیجا جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کی عظمت سے شناسہ نہیں ہیں، یا اس راستے سے واقف نہیں ہیں، یا ان کی عظمت کا ادراک نہیں رکھتے، یا معاذ اللہ ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، وہ ذرا آقا کریم علیہ السلام کے درود پاک میں سے اہل بیت پاک کو نکال کر دکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم تھا کہ میرے نبی پر درود بھیجو، اور ہم جب بھیجتے ہیں تو نبی اور اس کی مبارک آل پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا نبی کی آل پاک کو نبی کی ذات پاک سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک عظیم بات ہے سمجھنے والی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے اس حکم میں اپنی اہل بیت پاک کو شامل فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی نے اس کو روایت فرمایا، حضرت واصلہ بنت اسقا رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، قال خرجت انا اريد عليا، بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات علیہ السلام کی تلاش میں نکلا، ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ فقیل لی، تو مجھے کسی نے کہا، ہوا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت آقا کریم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ بیان کرتے ہیں فاممت الیہم، تو میں نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا، فاجدہم، اور جب ان کے پاس پہنچا تو انہیں اس حال میں پایا، فی حدیۃ من قصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ایک چادر مبارک کے اندر تھے۔ ایک چادر مبارک میں آقا علیہ السلام نے لیا ہوا تھا، وعلی و فاطمہ و حسن و حسین علیہم السلام، ان مبارک ہستیوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک کے اندر لیا ہوا تھا۔ قد جمعہم تحت ثوب، کہ وہ اس چادر کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے ان کو جمع کر رکھا تھا۔ اور سنیے، فرماتے ہیں فقالا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہم
اے میرے اللہ انک جعلت صلواتک ورضوانک علی وعلیہم، اے میرے اللہ تو نے اپنے درود پاک کو بھی اور اپنی رضا کو بھی مجھ پر اور ان پر خاص کر دیا ہے۔ یہ وہ تشریح ہے جو زبان پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اسی زبان پاک نے پہلے قرآن پاک کا حکم سنایا کہ صلو علیہ، تم مجھ پر درود بھیجو، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس ایسا درود بھیجو کہ جیسے رب نے اپنے درود اور اپنی رضا کے اندر انک قد جعلت صلواتک ورضوانک، تو نے اپنی صلوات کے اندر، اپنی درود کے اندر اور اپنے رضوان اور رضا کے اندر علیہ وعلیہم ان کو جمع کر دیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اہل بیت پاک کو اپنے درود پاک میں اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ کیسے؟ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ رب کائنات نے تمام انبیاء کرام کو دعوت توحید کے لیے بھیجا، شرک کی نفی کے لیے بھیجا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام دعوت توحید لے کر آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعوت توحید فرمائی۔ مگر رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں اور میرے سارے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ، میں بھی درود پاک بھیجتا ہوں اور ساتھ فرشتوں کو بھی شامل کرتا ہوں کہ میرے فرشتے بھی وہ کام کریں جو میں کرتا ہوں۔ اے ہماری اللہ، کیا جو کام تو کرتا ہے وہی کام فرشتے کریں تو کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ فرمایا یہی تو راز تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس شرک کی حقیقت کی طرف تمہیں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہاں جو کام میں کرتا ہوں وہ کام کوئی اور کرے تو شرک ہے، مگر یہاں اپنے ملائکہ کو اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر مبارک میں اپنے ساتھ شامل اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں یہ ذکر آ جاتا ہے وہاں سے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر نے کہی ہے کہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے، اور درود بر آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے مگر شرک نہیں ہوتا۔ تو رب کائنات نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر درود بھیجنے کے لیے فرشتوں کو ساتھ ملایا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنے کا جو راستہ بتایا وہ راستہ یہ ہے کہ مجھ پر اور میری اہل بیت پاک پر درود پڑھو۔ اب دیکھیں اس میں جو حدیث پاک، ہم جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ لقینی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی مجھے ملے، فقال، انہوں نے مجھ سے یہ کہا، الا اہدی لک ہدیۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ، ہدیہ تحفہ پیش نہ کروں، سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، یعنی کیا ایک ایسی حدیث پاک ہدیہ اور تحفہ کے طور پر تمہیں نہ دوں جس سے میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ذرا توجہ کریں، صحابہ کرام اس راز کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ صرف حدیث پاک، فرمایا ایک عظیم تحفہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ حدیث جو تحفے کے طور پر مجھے ملی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو ادراک تھا کہ عظمت ذکر اہل بیت پاک کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا عظمت عطا کی، اپنے درود پاک میں اپنے ذکر کے ساتھ اہل بیت کو شامل فرمایا۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی، قلتو، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ عرض کرتے ہیں، قلتو، میں نے کہا، بلا ضرور، قالا، اور میں نے کہا، فاہدھا الیہ، ہاں کیوں نہیں، راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ مجھے ہدیہ ضرور کیجئے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو تحفہ ملا ہے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ ہاں، سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، فقلنا، اور ہم نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت پاک پر جو درود پڑھنے کا حکم آ گیا ہے وہ ہم کیسے پڑھیں؟ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عربی زبان سے واقف نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر بھی کوئی عربی جاننے والا ہے؟ تو قرآن مجید نے تو براہ راست حکم دیا تھا، صلو علیہ، تم میرے نبی کی ذات پر درود بھیجو۔ تو سوال کیا جا رہا ہے، کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں؟
کیونکہ یہ اتنا عظیم کام ہے کہ جو کام اللہ نے آپ کی ذات پاک پر کرنے کے لیے فرمایا تھا، اس کام کے اندر آپ نے اپنی اہل بیت پاک کو بھی شامل فرمایا ہے. تو ہمیں رہنمائی فرما دیجئے کہ یہ عظیم کام ہم کیسے کریں تاکہ احسن انداز سے اسے انجام دے سکیں. قربان جائیں صحابہ کرام کی ادب پر، قربان جائیں صحابہ کرام کی عظمت اور شان پر. تو جب انہوں نے یہ کہا تو قال صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قولوا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جب بھی درود پاک پڑھنا چاہو تو یوں پڑھا کرو، اے اللہ تو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور ان کی مبارک آل پر بھی. اور پھر فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح پورا درود ابراہیمی آگے مکمل ہوتا ہے. تو صحابہ کرام کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے اس منشا سے واقف تھے کہ آقا علیہ السلام نے اس درود پاک میں اپنے ساتھ اہل بیت پاک کو شامل فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے بھی جواب فرمایا، ہاں اس انداز سے پڑھو، اس انداز سے پڑھو کہ مجھ پر بھی درود پڑھو، میری آل پر بھی پڑھو. ہمارے سامنے بیان فرما رہے ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کی اور عظمت، ذکر کی عظمت سے واقف نہیں ہے. خدا جانے وہ نماز کیا پڑھتا ہے، خدا جانے وہ نماز کیا پڑھتا ہے کہ جن کی نماز کو، جن کے ذکر کو نماز میں یوں شامل کیا گیا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ، جس نے نماز پڑھی اور ایسے پڑھی، لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، کہ اس میں مجھ پر اور میری اہل بیت پاک پر درود نہ پڑا. نماز ساری پڑھ لی، اس نے وضو بھی اچھی طرح کیا، مکمل کیا، اس کے وضو میں کمی نہیں ہے، نماز کے وقت کے اور وقت پر ادا کرنے میں کمی نہیں ہے، اس کی پورے ارکان اس نے مکمل کیے، پاکی کا خیال کرتے ہوئے قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھ لی. من صلی صلاۃ، جس نے پڑھ لی نماز، یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نہیں پڑھی، پوری نماز پڑھ لی. اور فرمایا اس میں اس نے ثنا بھی کہی ہے، فاتحہ بھی ہوئی ہے، اس نے سورت بھی شامل کی، اس نے رکوع بھی کیا، اس نے قومہ بھی کیا، اس نے سجدے بھی کر لیے، تشہد میں بیٹھا. اور اب کیا فرمایا کہ فرمایا ساری نماز مکمل کی، لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، کہ مجھ پر یا میری اہل بیت پاک پر درود نہ پڑا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لم تقبل منہ، اس کی نماز میں سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں ہے، کیونکہ نماز کو مکمل اس نے کروانا ہے، میرے ذکر نے اور میرے ذکر محبوب پاک آل کی مبارک ذکر نے اس کو مکمل کروانا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کے بعد قال ابو مسعود رضی اللہ، جن نے حدیث پاک سنی، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لو صلیت صلاۃ، کہ میں کوئی اگر ایسی نماز پڑھوں، لا اصلی فیہا علی محمد، کہ میں اس میں اگر درود پاک نہ پڑھوں، نماز ایسی پڑھ رہا ہوں، تو فرمایا کہ ما رأیت ان صلاتی تتم، تو مجھے یقین ہے یہ بات کا اور مجھے کامل ہے، یہ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے کہ میری نماز مکمل نہیں ہوئی ہے. کیونکہ نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک آقا کریم علیہ السلام اور آپ کی اہل بیت پاک پر درود نہ پڑھ لیا جائے. اور نے مکمل کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ جن کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، ان کے ذکر کے بغیر ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے. جن کے ذکر کے بغیر اللہ اپنی نماز اور عبادت قبول نہیں کرتا، وہ جس میں کسی غیر کو شریک نہیں ہونے دیتا، وہ خالصتاً للہ پڑھی جاتی ہے. ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد کی تشریح کرنے والے اس بات کو سمجھیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اور وہ عبادت جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عبادت اللہ قبول نہیں فرماتا جب تک اس میں اس کے محبوب اور اس کی محبوب پاک کی محبوب آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے. اور صحابہ کرام کے فتوے ہیں کہ ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. گویا نماز اگر مکمل نہیں ہوئی تو نماز ہوئی نہیں. تو گویا نماز مکمل کیسے ہوئی؟ یہ بات ہے، کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہو کام ٹھیک ہوتا ہے. اور درود بر آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. یہ عظمت آقا کریم علیہ السلام کے مبارک گھرانے کی، اور یہ عظمت اور شان آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کے ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عزت اور یہ شان عطا فرمائی. اب مضمون اور ذکر تو اہل بیت پاک کی عظمت اور شان کا ہے، مگر یہاں ایک بڑی لطیف بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا تھا،
اور ان کے درود پاک کی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کے درود پاک کے لیے جو لفظ اور صیغہ استعمال فرمایا، جو اس نے انتخاب کیا لفظ کا، وہ کیا ہے؟ صلاۃ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور ہمیں بھی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہ لفظ صلاۃ وہ ہے جو لفظ صلاۃ اس نے اپنی نماز کے لیے بھی رکھا، یقیمون الصلاۃ، وہی لفظ صلاۃ جو اس نے نماز کے لیے رکھا، وہی لفظ صلاۃ اس نے محبوب کے درود و سلام کے لیے رکھا۔ اب ایک بڑی عجیب بات ہے، اور وہ یہ کہ کیا معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ جو یہ بات کہے گا وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے ذکر کے لیے بھی لفظ صلاۃ فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بھی لفظ صلاۃ فرماتا ہے؟ یہ وہ فکر ہے جو تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس امت کو بتا رہے ہیں اور انجیکٹ کر رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے ذکر مبارک کے لیے لفظ ایک رکھا، اس لیے کہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ ذاتیں جدا ہیں مگر ان کی باتیں جدا نہیں ہیں۔ اللہ کی ذات اور اس کے محبوب کی ذات، اس کے محبوب پاک علیہ السلام کی ذاتیں جدا ہیں مگر ان کی باتیں جدا نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذاتیں جدا ہیں، ان کی رضا ایک ہے، ان کی عطا ایک ہے، ان کا خفا ہو جانا ایک ہے، ان کا بلانا ایک ہے، ان کی محبت ایک ہے، ان کی طاعت ایک ہے، ان کا مان لینا ایک ہے، ان کا خوش ہو جانا ایک ہے، ان کا ناراض ہو جانا ایک ہے، ان کا عطا کرنا ایک ہے، ان کا اللہ رب العزت اور آقا کریم علیہ السلام کو منانا کسی نے ہو تو رب کائنات فرماتا ہے کہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، انہیں نہیں، کیونکہ وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ہم ذاتیں دو ہیں مگر ہماری رضا ایک ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے مبارک ذکر کے لیے ایک ہی لفظ فرمایا اور وہ صلاۃ ہے۔ اب اس کی تشریحات ہیں کہ صلاۃ کا معنی کیا ہے، مگر لفظ ایک ہے صلاۃ، وہی اپنے ذکر کے لیے چنا، وہی اپنے محبوب پاک کے ذکر کے لیے چنا، تاکہ کوئی ان دو ذکروں کو جدا نہ کرے، کوئی ان دو ذکروں کو جدا نہ کرے، کیونکہ جب صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے وہ صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ کی عزت کی قسم جب محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور خدا کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ اللہ اپنا ذکر مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر قبول نہیں کرتا، اور قربان جائیں اہل بیت محمد مصطفیٰ اپنا درود آپ کے درود پاک کے بغیر قبول نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مقام اور کیا رفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، کیا شان آقا کریم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور خود آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، خود آقا علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک جس میں ایک اور اینگل سے دیکھیے کہ یہاں تو آقا علیہ السلام نے اس انداز سے اس ذکر پاک کو، اہل بیت پاک کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی اور عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اپنے درود پاک کے ساتھ شامل فرمایا۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے، وہ طویل حدیث ہے جو ہم بیان کرتے ہیں اور جس پر بات ہوتی ہے، اس حدیث پاک پر میں اس میں سے ایک جو نقطہ ہے، لطیف بات، وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ طویل حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، طویل حدیث کے الفاظ ہیں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، توجہ کرو اور دھیان کرو، سمجھو اس بات کو۔ کیا بات فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ تم یہ دو چیزیں بھاری جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو، تم ان دو چیزوں کے اندر میرا کیا خیال کرتے ہو اور کیا حیا کرتے ہو، تم ان دو چیزوں کے ساتھ کس طرح اپنا تعلق نبھاتے ہو، مجھے دیکھتے ہوئے، انہیں دیکھتے ہوئے نہیں، میرا حیا کرتے ہوئے، گویا میرا کتنا خیال رکھتے ہو ان دو سے تعلق نبھاتے ہوئے۔ انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، ذرا دیکھو تو صحیح اس معاملے میں تم کس طرح سے ان کا خیال کرو گے اور ان پر تمہارا ان کے ساتھ رد عمل کیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور پھر دیکھیے آقا علیہ السلام نے جب یہ بات فرمائی
اور ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ بھی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارکم فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان فرمایا، جس کے الفاظ یہ ہیں انی تارکم فیکم الخلیفتین، میں 2 خلیفے اپنے نائب تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ قد ترکت فیکم الثقلین، تو الفاظ بار بار آتے ہیں نا کہ 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ وہ 2 ہیں جنہیں آقا علیہ السلام نے اپنا خلیفہ فرمایا، اس لیے فرمایا کہ دیکھو ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہوگا، ان کے ساتھ تعلق میرا حیا کرتے ہوئے کیسے نبھاتے ہو۔ جب یہ بات آقا علیہ السلام نے فرمائی انظروا کیف تخلفون فی الثقلین، تم میرا حیا کتنا کرو گے ان سے تعلق نبھاتے ہوئے، تو صحابہ کرام سمجھ گئے۔ فنادى مناد، تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ بڑی بات آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا تعلق پرکھا جائے گا ان کے تعلق کے ساتھ، تو بتائیے وما الثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 بڑی بھاری وزنی چیزیں کیا ہیں جن کے بارے میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، جن کے لیے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان کی شان یہ ہے اور ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کو اگر تم غور سے دیکھو گے تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کسی کے مقام اور شان کو خبردار کم مت سمجھنا، کسی کو بھی ایک دوسرے سے کم مت سمجھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احدہما اکبر من احدہما اور اعظم من احدہما، ان دونوں کو جب دیکھو گے تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، یہ کسی کو کم مت سمجھنا اور کسی کی شان کو کم مت کرنا۔ فرمایا کیا، یا جب اس نے کہا وما الثقلان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 2 بھاری چیزیں کیا ہیں؟ قال آقا علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے، سب سے پہلی چیز قرآن مجید ہے، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا طرفم بید اللہ و طرفم بایدیکم، وہ ایک ایسی رسی ہے اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے کہ وہ ایک اس کا سرا، یہ دوسری حدیث پاک میں وہ جو امام احمد نے بیان فرمائی اس کے الفاظ ہیں کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض، کہ وہ ایک ایسی رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، اور کیسی لٹکی ہے؟ فرمایا کتاب اللہ طرفم بید اللہ، اس کا ایک سرا اور ایک کنارہ اللہ رب العزت کی جانب اس کے دست قدرت میں ہے، وطرفم بایدیکم، اور اس کا دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی براہ راست یہ کتاب بندے کو اللہ سے ملاتی ہے، براہ راست اللہ سے اس کا تعلق جوڑتی ہے۔ اسی لیے تو حضور بولا ہے کائنات علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا دل یہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں۔ کوئی یہ وہ تعلق ہے جو براہ راست اللہ سے ملاتی ہے کتاب، اس کا ایک سرا اللہ کی دست قدرت میں اور دوسرا تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ پھر فرمایا فاستمسکوا بہ لا تضلوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، یعنی جو اس کو پکڑ اب رسی کو پکڑنا تو ہم نے ہے نا، اگر رسی موجود ہے اسے ہم نے پکڑنا ہے، فرمایا رسی تو ہے، پکڑو تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ تو جب یہ بات کہہ دی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا والآخر، اور دوسری کیا ہے؟ عطرتی، دوسرا میری اہل بیت، میری عطرت، میرا خاندان، میری اولاد پاک، یہ ہے دوسری چیز۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ، اس لطیف خبر کرنے والے نے نبأنی، مجھے خبر دی ہے انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی، اسی طرح آپس میں جڑی ملی رہیں گی حتیٰ کہ اسی طرح حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گی۔ تو نہ یہ جدا ہوں گی اور نہ وہ جدا ہوگا جو ان سے جڑا ہوا ہوگا، تو انہی کی سنگت میں حوض کوثر تک میرے پاس آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کیف تخلفونی فی الثقلین، انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ تعلق کیسا نبھاتے ہو، تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، تم میرے بعد ان کے ساتھ کس طرح سے بن کر دکھاتے ہو۔ اور سامعین عزیز بکار، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک دوسری جسے امام بزار نے روایت فرمایا اس کے الفاظ یہ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بعطرتی خیرا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں بھلائی کی وصیت کر رہا ہوں۔ تو اگر ان دونوں چیزوں کو شامل کر لیں، قرآن اور اہل بیت، تو میں تمہیں ان کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ اگر ہدایت چاہیے تو ان سے جڑے رہنا، ان سے چمٹے رہنا، ان کا دامن مت چھوڑنا،
ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں وارثان قرآن، صاحبان قرآن اور آقا کریم علیہ السلام کا خاندان ہو، تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ یہ دو چیزیں اسی طرح لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، مجھے اس خبیر لطیف نے خبر دی ہے کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ آپ کے پاس حوض کوثر تک آ جائیں گی۔ اور فرمایا سألت ربی ذلک لہما، اور میں نے اپنے رب سے ان دونوں کے لیے ایسا ہی مانگا ہے، ایسا ہی مانگا ہے کہ یہ کبھی جدا نہ ہوں، اور اللہ نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک میرے پاس آ جائیں گے۔ سامعین عزیز وقار، اس سے پہلے کہ اس حدیث پاک کو آگے بیان کروں، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، دو چیزیں آقا علیہ السلام نے فرمائی، چاہے ثقلین فرمایا، چاہے خلیفتین فرمایا، اور امرین بھی فرمایا۔ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں جو بڑی باری ہیں، بڑی وزنی ہیں، ان کی عظمت اور ان کی بلائی کو خبردار معمولی مت سمجھنا، ان کی شان کو کبھی بھی معمولی مت کرنا، اور انہیں کبھی بھی ہلکا مت سمجھنا۔ ثقلین وہ بڑی وزنی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو گویا دو تحفے امت کو عطا فرمائے، ایک قرآن مجید جو اللہ کا تحفہ ہے، اور ایک اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تاجدار کائنات علیہ السلام کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ اور میں یہ جو جملہ میں نے کہا اس کو ذرا غور سے سنیں کہ اہل بیت پاک جو آقا علیہ السلام کا عطا کردہ تحفہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ذرا اس پر توجہ کریں کہ قرآن بھی وہ تحفہ ہے جو ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر عطا زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے۔ تو دو تحفے آقا علیہ السلام نے امت کو عطا فرمائے، ایک کتاب اللہ قرآن مجید، اور ایک اہل بیت عطرتی اور حضور کا خاندان مبارک۔ دو تحفے امت کو آقا علیہ السلام نے عطا فرما دیے۔ اب یہاں پر آج بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے اہل بیت پاک کو اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑا۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں دو بڑی بھاری وزنی چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو گویا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت پاک کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا۔ اس سے بڑھ کر کسی کے ذکر کی عظمت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر کسی کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ اسے اللہ رب العزت کی عطا کردہ عظیم کتاب قرآن مجید کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ مقام اگر کسی کے حصے میں آیا تو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کے حصے میں آیا۔ مگر یہاں ایک بڑی باریک بات ہے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جو میں نے یہ کہا کہ آج بدقسمتی امت کی، بدقسمتی کہ آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کا ذکر فرمایا تو جہاں یہ فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہیں، جہاں آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہاں آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت فرمایا، امام احمد نے روایت فرمایا، طویل حدیث ہے، وہی ساری بات کہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، وَأَنَا تَارِكُمْ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیتی۔ طویل حدیث ہے، آخری الفاظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ میں اس لیے تو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ کر انہیں بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت کو صرف اس زاویے سے مت دیکھنا کہ اہل بیت ہیں، میں تمہیں ان سے تعلق نکالتے ہوئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف اور اس کی یاد دلاتا ہوں، یعنی ان کی بات کرتے ہوئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان سے محبت کرتے ہوئے، ان سے تعلق رکھتے ہوئے، ان کی غلامی کرتے ہوئے، ان کی بات بتاتے ہوئے، ان کی عظمت کا بیان کرتے ہوئے اذکرکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا حیا کرنا، میری نسبت، میری قرابت کا حیا کرنا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرمایا اوصیکم بعطرتی خیرا، میں تمہیں خیر کی وصیت کر رہا ہوں اہل بیت کے بارے میں۔ تو بدقسمتی یہ ہے آج یہ کہہ دینا کہ اہل بیت پاک کا اگر کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی مولا علی علیہ السلام کا نام لیتا ہے، کوئی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بات کرتا ہے، کہ امام حسنین کریمین علیہ السلام کی بات کرتا ہے، تو اسے فوراً ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، یہ فلاں ہو گیا ہے، کیونکہ یہ فلاں کا ذکر ہے، فلاں ایسا کرتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس بات کو سمجھیں، اگر آج امت میں یہ فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت پاک کا ذکر کرنا فلاں کا کام ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کل کوئی کہنے والا یہ بھی کہہ دے گا نماز کیوں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنا بھی قادیانیوں کا کام ہے۔ کیا قادیانی نماز نہیں پڑھتے؟
تو کیا یہ کہنے سے ہم نماز سے فارغ ہو گئے؟ نہیں، اس طرح کی ہزار باتیں ہو جائیں گی، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، تم کیوں کرتے ہو؟ نہیں، ارے انہیں اس لیے موقع مل گیا کرنے کا کہ کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہے، کرنے والوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کرنے والے کرتے تو یہ کام غیروں کی طرف نہ جاتا۔ اسی لیے تو فرما رہے ہیں کہ اوصیکم بعترتی خیرا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں بلائی کی وصیت کر رہا ہوں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کا خوف دلا رہا ہوں، ان سے بے وفائی نہ کرنا، ان سے تعلق نہ توڑنا، ان کے مقام کی معرفت رکھنا، ان کے مقام کا ادراک کرنا، انہیں غیروں کے سپرد نہ کرنا۔ میں یہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، تمہیں دے کے جا رہا ہوں، نہ کتاب اللہ کو چھوڑنا، نہ اہل بیت محمد مصطفیٰ کو چھوڑنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب یہ فرمایا کہ میں نے اللہ سے ان کے لیے سألت ربی ذلک لہما، ایسا ہی مانگا تھا جو رب نے عطا کر دیا، اب دیکھیں کیا فرمایا، فلا تقدموہما، خبردار ان سے آگے مت بڑھنا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے یہ، فرمایا فلا تقدموہما فتہلکوا، ان سے آگے مت بڑھنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ان سے آگے بڑھنے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ جیسے رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تو اللہ سے کون آگے بڑھتا ہے؟ نہیں، جو محمد مصطفیٰ سے آگے بڑھے وہ خدا سے آگے بڑھتا ہے۔ یہاں ہلاکت کیوں فرمایا کہ تم یہ سمجھو گے تم اہل بیت سے آگے بڑھے ہو، نہیں، تم محمد مصطفیٰ سے آگے بڑھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہلاکت ہو جائے گی، ان سے آگے مت بڑھنا۔ یہاں ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ سوال جس انداز سے کیا جاتا ہے وہ انداز غلط ہے، سوال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ لوگ یہ بات کہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، اور فتنہ یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ جب باقی سب نے بیعت کر لی تو سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کیوں نہ کی؟ رک جائیے، یہ سوال غلط ہے، اس سوال کی ترتیب کو درست کریں۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے فلا تقدموہما فتہلکوا، ان سے آگے مت بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہ کی، سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہ کی تو کسی اور نے بیعت کیسے کر لی۔ سوال یہ ہے کہ جب حسین نے بیعت نہ کی اور کوئی آگے بڑھ کے کیسے بیعت کر گیا؟ جو آگے بڑھا فتہلکوا، وہ ہلاک ہوگا۔ تو یہ مت پوچھا کریں کہ باقی سب نے بیعت کر لی تو حسین نے کیوں نہ کی، یہ پوچھا کریں کہ حسین نے بیعت نہ کی تو باقی کسی نے کیسے کر لی۔ فرمایا خبردار ان سے آگے مت بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا ولا تقصروا عنہما، خبردار ان کی شان مقام عزت اور ذکر کے بیان میں کمی مت کرنا، فتہلکوا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب یہ جو لفظ ہے ولا تقصروا، اس لفظ کو انتہائی آسان کر کے اگر سمجھنا چاہیں، جو ہر بندے کو یہ بات یاد رہ جائے، اس لفظ سے آپ اس نماز قصر کو یاد کیجئے۔ تقصروا، قصر، ہم جو نماز قصر کرتے ہیں جب ہم سفر پر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نماز قصر کر لو، تم نماز کو قصر کر لو۔ تو قصر میں کیا کیا جاتا ہے؟ قصر کیسے ہوتی ہے؟ اب ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت نماز فرض ہیں شریعت نے کی ہے، اور جب آپ سفر پر جاتے ہیں تو قصر ہو جاتی ہے، وہ 4 رکعت نماز 2 ہو جاتی ہیں، تو کم ہو جاتی ہے 2۔ اسی طرح عصر کے فرائض اور اسی طرح عشاء کے 4 فرائض، وہ 4 جو ہیں وہ 2 کر کے کم ہو جاتے ہیں۔ تو قصر کا مطلب ہے کم کرنا، گھٹانا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، نہ ان کے ذکر کو کم کرنا اور گھٹانا، نہ ان سے اپنے تعلق کو کم کرنا اور گھٹانا، نہ ان کے ذکر کے بیان کو کم کرنا اور گھٹانا، نہ ان کی غلامی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بات کو کم کرنا اور گھٹانا، ان کے ساتھ رشتہ اور تعلق نبھاتے ہوئے کہیں کمی مت کرنا، فتہلکوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ان کی عزت اور شان اور مقام کو کم نہ کرنے سے خبردار کر رہے ہیں۔ اور آج یہ کہہ دینا کہ ذکر بڑھا دیا، ذکر بڑھا دیا، ارے نہیں، بڑھانے سے نہیں روکا، کم کرنے سے روکا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بڑھائیں گے آپ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کتاب اللہ سے جوڑ دیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درود اہل بیت کو درود محمد مصطفیٰ سے جوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو بڑھا نہیں سکتے آپ، وہ تو ادھر قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، ادھر ان کا ذکر، ان کا درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود سے جڑا ہوا ہے. بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا. فرمایا کم مت کرنا، اگر کم کرو گے فتہلکوا تو ہلاک ہو جاؤ گے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ذکر حسین اور ذکر حسنین اور ذکر اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کم کرنا ہلاک کرتا ہے، تو کم کرنے والے کس راستے پر چل رہے ہیں؟ اور ہلاکت سے بچاتا کیا ہے؟ ان کے ذکر کی بات کرنا، ان کا بیان کرنا، ان کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی شان کو بیان کرنا، ان کی رفت، ان کے کمالات کو بیان کرنا. جو مقام اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا وہ امت کے سامنے کھول کر بیان کرنا، وفا کرنا. اوصیکم بعترتی خیرا، خیر کی وصیت کر رہا ہوں، برائی مت کرنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کی بات کرتے ہوئے تمہیں اللہ کا خوف دلا رہا ہوں کہ اس سے ڈرنا، اس سے ڈرنا. وہ تم سے ان کے بارے میں ضرور پوچھے گا. اور ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے ان دو چیزوں کا خود پوچھ رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ تم خبردار ان سے آگے مت بڑھنا، ہلاک ہو جاؤ گے. ولا تکسروا عنہما فتہلکوا، ان کے ذکر کو کم مت کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے. اب ان کے ذکر کو معاذ اللہ کسی فرقے کا نام دے دینا، کسی مسلک کا نام دے دینا، کسی ایک جماعت کا نام دے دینا، یا ذکر کرنے والے کو فلاں فلاں کہہ دینا، وہ آقا علیہ السلام کی اس حدیث پاک کا کیا جواب دیں گے کہ کام مت کرنا، امت کو گمراہی کے راستے پر مت ڈالنا، امت کو حق کا سیدھا راستہ دکھانا. جو حق کی لکیر میدان کربلا میں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے مبارک خون نے ایسی لگا دی ہے کہ قیامت تک کے لیے حق ایک طرف اور باطل ایک طرف ہے. اب درمیان میں اف اور بٹ نہیں ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے. جس طرف کوئی جانا چاہے اس کا اپنا اختیار ہے. جو اس دنیا میں جس کی سنگت میں ہوگا روز محشر بھی اللہ اسے اسی کی سنگت میں جمع فرما دے گا. ہمیں اللہ رب العزت یہ سنگت اور یہ نسبت اور یہ تعلق اور یہ غلامی عطا فرمائے. آپ کو وہ مبارک ہو. میں خبردار مت کرنا. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، خبردار خبردار ان کو پڑھانے مت بیٹھ جانا، یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں. تم نے ان کو کیا پڑھانا ہے؟ تم اہل بیت محمد مصطفیٰ کو نہیں پڑھا سکتے، یہ تم سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، تم سے زیادہ پڑھ چکے ہیں یہ اور پڑھے ہوئے ہیں یہ. تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنی اہل بیت پاک علیہ السلام کو اس طرح سے اپنے ذکر کے ساتھ ملایا کہ اللہ رب العزت نے درود کا حکم آقا علیہ السلام پر دیا اور آقا علیہ السلام نے اہل بیت کو شامل فرمایا. اور جب تحفے امت کو عطا کیے، اپنے نائبین، اپنے خلیفہ اور ثقلین بھاری وزنی چیزیں امرین جب شامل کیے امت کو عطا فرمائے، تو آقا علیہ السلام نے اہل بیت پاک کو اللہ کی کتاب اللہ سے جوڑا اور جوڑ کر فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بتا دیا ہے کہ انہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ اسی طرح روز محشر میرے پاس آ جائیں گے، حوض کوثر تک میرے پاس اکٹھے میرے ہوئے آئیں گے. اور دنیا نے دیکھا کہ سر تو تن سے جدا ہو گیا تھا مگر قرآن لبوں سے جدا نہ ہوا. دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ سر مبارک تو تن سے جدا تھا مگر قرآن اس زبان مبارک سے جدا نہ تھا، قرآن اس زبان مبارک سے جدا نہ تھا. تو سامعین وقار، یہ وہ مقام اور عزت اور شان اور رفت ہے جو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک خانوادے کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے عطا فرمائی. اب میں اس گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے درود پاک کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آقا علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت پاک کا ذکر بھی ہے. بہت ساری باتوں میں سے جو ایک لطیف بات وہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے کہ کس طرح یہ درود پاک اور کس طرح یہ آقا کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک اور آپ کی اہل بیت پاک کا ذکر مبارک عظمت اور شان اور رفت عطا کرتا ہے، کس طرح یہ بلندی عطا کرتا ہے، کس طرح یہ سارے کاموں کو ٹھیک کرتا ہے، کس طرح ہر بگڑا ہوا کام انسان کا سنور جاتا ہے، ہر بگڑا ہوا کام سنور جاتا ہے، ہر الجھن حل ہوتی ہے. کیوں کہ دیکھیں دنیا میں مسائل کے حل کے لیے وظائف بتائے جاتے ہیں نا،
ذکر اذکار بتائے جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، جتنے ذکر اور اذکار ہیں، جتنے ذکر اور اذکار و وظائف ہیں، سب حق ہیں. اللہ کا کلام ہے نا، حق ہیں. مگر یاد رکھیں تمام ذکر اذکار اور جو وظائف ہیں وہ علماء نے بنائے ہیں، علماء نے. مگر ایک ذکر اذکار ایسا ہے جو مولا نے بنایا ہے. ایمان سے بتائیں، علماء کے بتائے وظائف مسئلے حل کرتے ہیں تو مولا کا بتایا ہوا مسئلہ کیا کیا مسئلہ حل نہیں کرتا ہوگا، اس کا بتایا ہوا وظیفہ اور ذکر. اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. بس تم ان کی ذات گرامی پر درود بھیجا کرو. پھر یہ کیسے حل کرتا ہے؟ امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سفر پر تھے اور سفر پر ایک جگہ نماز کے وقت میں قیام کرنا تھا اور ایک جگہ پر رک کر نماز پڑھنا چاہتے تھے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت تھی. اس علاقے میں جب کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں میں پانی تو موجود تھا، نیچے پانی موجود تھا کنویں کے اندر، مگر وہ پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول نہ تھا. آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی طرح پانی نکالوں اور وضو کر کے نماز پڑھوں، نماز کا وقت جا رہا ہے. پاس گھر میں ایک بچی دیکھ رہی تھی، وہ آپ کے پاس آئی، وہ سمجھ گئی کہ آپ کو پانی چاہیے. اس نے پوچھا پانی چاہیے؟ جی ہاں، ابھی پانی لا دیتی ہوں. وہ خوش ہوئے، یہ رسی ڈول لے آئے گی اور پانی نکل آئے گا. مگر اس نے کیا کیا؟ اس نے کچھ پڑھ کے پانی پر پھونک ماری، پانی خود اوپر کی طرف آ گیا. امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی کو بڑی حیرت ہوئی. آپ نے فوراً وضو کیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے بچی کو بلا کر پوچھا بیٹا آپ نے یہ کیا کیا تھا؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا مجھے تو میری ماں نے ایک وظیفہ سکھایا ہے، جب کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے حل فرما دیتا ہے اور میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو پوچھا بھائی تمہاری ماں نے تمہیں کیا وظیفہ بتایا ہے؟ کیا وظیفہ بتایا ہے؟ تو وہ یہ کہنے لگی میری ماں نے مجھے درود سکھایا ہے، جب کوئی کام ہو درود پاک پڑھتی ہوں، اللہ رب العزت میرا مسئلہ حل فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت میری مدد فرماتا ہے. یہ نام کوئی بھی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہم قصے کہانی بیان کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وظیفہ پوچھا، وظیفے کی بات میں نے کہی تھی نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وظیفہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دعا مانگتا ہوں تو اس دعا میں میں آپ کے درود پاک کو کچھ خاص کرنا چاہتا ہوں کہ دعا کتنی ہو اور درود پاک کتنا ہو. اب ذرا غور سے سنیے یہ حدیث پاک. مگر یہاں اس حدیث پاک کو سننے سے پہلے اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دعا ہے کیا. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جان ہے. مغز کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر اس انسان کے دماغ میں سے، کھوپڑی میں سے دماغ نکال دیں تو پورا انسان باقی کیا بچ جائے گا؟ 6-7 فٹ کا وجود. یہ ہے مغز اور جان، اصل شے. تو دعا عبادت کا اصل شے ہے، اس دعا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب دعا مانگتا ہوں اس درود پاک میں آپ کے دعا کے اندر آپ کا درود پاک کا حصہ کتنا رکھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم جتنا چاہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھائی حصہ رکھ لوں کہ 3 حصے دعا مانگوں اور 1 حصہ آپ پر درود پاک پڑھوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کو بڑھا لو تو اچھا ہے، بڑھا لو تو اچھا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم